قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی ہے تمام آسمانوں اور زمین میں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتے ہیں اور وہی موت دیتے ہیں، سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا اتباع کرو تاکہ تم راہ پر آ جاؤ۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عرب و عجم اور دنیا جہان کے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور عظمت کی دلیل ہے کہ نبوت آپ پر ختم ہو گئی اور وہ قیامت تک ساری دنیا کے پیغمبر ہیں، اور کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہیں۔ تمہیں تنبیہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی بھیجی ہے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں فرمایا، اور سورہ ہود کی آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ جو قوم نبی کو نہ مانے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ اہل کتاب اور غیر اہل کتاب سب سے اے نبی کہہ دیجئے کہ اسلام لاتے ہو یا نہیں، اگر وہ اسلام لائیں تو ہدایت پائیں گے، ورنہ تمہارے کام تو صرف تبلیغ کرنا ہے۔ اس مضمون کی اس قدر زیادہ احادیث ہیں کہ شمار دشوار ہے، اور دین اسلام کی یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما میں کچھ تیز گفتگو ہو گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو ناراض کر دیا، عمر رضی اللہ عنہ رنجیدہ واپس ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا اور وہ عمر رضی اللہ عنہ سے معافی مانگنے کے لیے ان کے پیچھے ہی گئے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے گھر میں آنے نہیں دیا، دروازہ بند کر لیا۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تمہارے اس ساتھی نے عمر کو غصہ دلایا ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کو بھی صدیق رضی اللہ عنہ کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دینے پر ندامت ہوئی۔ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سلام کر کے بیٹھ گئے اور واقعہ رسول اللہ کے سامنے بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر رضی اللہ عنہ پر غصہ آ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہی رہ گئے کہ اللہ کے رسول، زیادتی میری ہی طرف سے تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ کیا تم لوگ میرے دوست یعنی ابو بکر اور ساتھی کو چھوڑ دینا چاہتے ہو؟ میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں، تو تم کہتے تھے کہ جھوٹ کہتے ہو، اور ابو بکر نے میری تصدیق کر دی تھی۔ یعنی اسلام کے پہل دور میں تمام لوگوں نے، جبکہ میں نے انہیں اللہ کے دین کی طرف بلایا، مجھے جھٹلا رہے تھے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ میری تصدیق کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں رات کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو رسول اللہ کے بعض اصحاب آپ کی حفاظت و نگرانی کرنے لگے۔ نماز پڑھ چکنے کے بعد آپ ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور فرمایا کہ آج کی رات 5 چیزیں خصوصیت کے ساتھ مجھے دی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے یہ مخصوص رعایتیں کسی دوسرے پیغمبر کو نہیں دی گئیں۔ نمبر 1، یہ کہ میں دنیا جہاں کے لوگوں کی طرف پیغمبر بن کر آیا ہوں، اور اس سے پہلے کوئی رسول صرف اپنی قوم ہی کی طرف رسول ہو کر آتا رہا ہے۔ نمبر 2، مجھے صرف رعب ہی سے دشمن پر نصرت حاصل ہو جاتی ہے، اگرچہ میرے اور اس کے درمیان 1 مہینہ بھر کی مسافت کی دوری ہو، مگر اس پر میرا رعب چھا جاتا ہے۔ نمبر 3، مال غنیمت میرے اور میری امت کے لیے حلال کر دیا گیا ہے، لیکن مجھ سے پہلے مال غنیمت کو کھا جانا گناہ کبیرہ تھا، اس کو جلا دیا جاتا تھا۔ نمبر 4، ساری زمین میرے لیے پاک ہے اور مسجد ہے، جہاں کہیں نماز کا وقت آیا اسی مٹی سے مسح کیا اور اسی مٹی پر نماز پڑھ لی۔ مجھ سے پہلے کے لوگ صرف اپنے گرجاؤں، کنیسوں اور اپنے عبادت خانوں میں عبادت کرتے تھے۔ نمبر 5، پانچویں یہ چیز کہ مجھ سے کہا گیا کہ ایک درخواست کی اجازت ہے، مانگ لو۔ ہر نبی نے مانگ لیا
میں نے اپنا سوال یوم قیامت پر اٹھا رکھا ہے اور وہ تمہارے لیے ہے اور قائل توحید کے لیے ہے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے اور اس کی اسناد بہت قوی اور جید ہے۔ مسند احمد ہی کی ایک اور روایت میں رسول اللہ کے فرمان ہے، میری امت سے کسی یہودی یا نصرانی نے میرے آنے کی خبر سن لی مگر مجھ پر ایمان نہیں لایا تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ حدیث مسلم میں ایک دوسری طرف سے بھی ہے مگر سب کا مفہوم ایک ہی ہے۔ پھر قول باری ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، وہی اللہ زندہ کرتے اور مارتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے بھیجا وہ ہر چیز کے خالق ہیں، رب ہیں، مالک ہیں، مارنا اور زندہ کرنا انہی کی قدرت میں ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، تم ان کی اتباع کرو، ان پر ایمان لاؤ، انہی کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ کتب متقدمہ میں انہی کی بشارت ہے اور کتب سابقہ میں نبی امی ہی کے الفاظ سے آپ کی تعریف کی گئی ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جو اس پر اور اس کے کلمات پر ایمان لائے اور اس کی پیروی کرے تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت پا جائے۔ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق موافق ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے موافق انصاف بھی کرتے ہیں۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بنی اسرائیل میں ایک جماعت حق پر تھی۔ اس آیت میں آگاہ فرمایا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایسے بھی لوگ ہیں جو امر حق کی پیروی کرتے ہیں، حق کی رہبری کرتے ہیں اور عدل و انصاف حق کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا اہل کتاب میں بھی ایک جماعت ہے جو راتوں کی گھڑیوں میں آیات اللہ کی تلاوت کرتی ہے اور نمازیں پڑھتی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ بعض اہل کتاب اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، تم پر اور ان پر جو کچھ اترا ہے سب کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں۔ دوسرے اہل کتاب کی طرح اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو روپے کے لالچ میں نہیں بیچتے، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو بڑا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ کلام حق ہے، ہم اب بھی مسلمان ہیں، اس سے پہلے بھی مسلمان تھے۔ انہیں ان کے صبر کا 2 دفعہ اجر دیا جائے گا، اور فرمایا کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ اس کا حق تلاوت ادا کرتے ہیں، یہی مؤمن لوگ ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے یعنی کتاب، جب یہ کتاب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو سر کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور سجدے میں ان کا خشوع و خضوع بہت بڑھ جاتا ہے۔ بنی اسرائیل نے جب اپنے انبیاء کو قتل کیا اور کفر اختیار کیا تو وہ 12 گروہ تھے، ان میں سے ایک گروہ بقیہ 11 کے عقائد سے بیزار تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ ہم میں اور ان میں تفریق کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ان کے لیے ایک سرنگ پیدا کر دی، وہ اس پر چلتے رہے یہاں تک کہ اسی راہ ملک چین میں جا نکلے۔ وہاں ہمارے موحد مسلمان تھے جو ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب زمین پر رہو بسو، اور جب وعدہ آخرت آئے گا تو ہم تمہیں حاضر کریں گے۔ کہتے ہیں کہ سرنگ میں 1.5 سال تک چلتے رہے، واللہ اعلم۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔
فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ اور ہم نے ان 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنی لاٹھی کو فلاں پتھر پر ماریے، بس وہ فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر کو سایہ فگن کیا اور ان کو ترنجبین اور بٹیرے پہنچائیں۔ کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرو، اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے، اور جھکے جھکے دروازے میں داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو مزید برآں اور دیں گے۔ سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی۔ اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سماوی بھیجی، اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے۔ اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال پوچھئے جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جبکہ ان کے ہفتے کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھیں۔ ہم ان کی اس طرح پر آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ان تمام آیتوں کی تفسیر سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ وہ مدنی صورت ہے اور یہ سیاق آیت مکی ہے۔ ان آیتوں اور ان آیتوں کا فرق بھی ہم نے ذکر کر دیا ہے، دوبارہ بیان کرنے کی یہاں ضرورت نہیں۔ اصحاب سبت کی حیلہ سازی۔ اللہ پاک کا قول تھا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یعنی تم ان لوگوں کو جانتے ہو، یعنی ان کی خبر تمہیں پہنچ چکی جو سنیچر کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کر گئے۔ اسی آیت کی روشنی میں یہاں کی آیت کی وضاحت ہو رہی ہے۔ اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہودی آپ کے پاس اے نبی ہیں ان سے ان لوگوں کے واقعات دریافت کیجئے جنہوں نے امر اللہ کی مخالفت کی، تو ان کی سرکشی کی کیسی اچانک سزا انہیں دی گئی، اور انہیں اس بات کے نتیجے بد سے ڈرائیے جو آپ کی ان صفات کو چھپاتے ہیں جو اپنی کتابوں میں پاتے ہیں، تاکہ دوسرے یہودیوں کو بھی اس عذاب سے سابقہ نہ پڑے جو ان کے اسلاف کو پڑا تھا۔ اس بستی کا نام ایلا تھا اور یہ بحر قلزم کے کنارے پر واقع تھی۔ اور اس آیت میں کہ ان بستی والوں سے پوچھو جو سمندر کے کنارے رہتے ہیں، جس بستی کا ذکر ہے اس کا نام ازروع بیان ابن عباس رضی اللہ عنہما ایلا تھا، جو مدین اور طور کے درمیان واقع ہے، اور یہ بھی قول ہے کہ اس کا نام معطا ہے اور وہ مدین اور عینونا کے درمیان ہے۔ یعدون کا مطلب ہے کہ وہ ہفتے والے دن کے بارے میں اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اور اس دن کو تو وہ مچھلیاں آزادی کے ساتھ چڑھی آتی تھیں اور پانی پر پھیل جاتی تھیں، اور جب سنیچر کا دن نہیں ہوتا تھا تو کنارے کے پانی تک ہرگز نہ آتی۔ یہ ہم نے کیوں کیا؟ صرف اس لیے کہ ان کی فرما برداری کو آزما لیں کہ شکار کی مخالفت والے روز تو مچھلیاں خلاف توقع ضد میں رہتی، اور جن دنوں شکار حلال ہے چھپ جاتی۔ یہ ایک آزمائش تھی کیونکہ وہ طاعت اللہ سے کوتاہی کرتے تھے، لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی حرمت کو توڑنے کے لیے مختلف طریقوں سے ہیلے ڈھونڈے اور ممنوع کا ارتکاب کرنے کے لیے چور دروازے سے گھسنا چاہا۔ چنانچہ امام ابن بطہ نے اپنی کتاب الحیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے کہ تم نہ کرو جیسا کہ یہود نے کیا کہ حیلے سوچ سوچ کر حرام کو حلال کر لیا۔